السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کرانے جا رہے ہیں جس نے امریکہ جیسی سپر پاور ملک کو چکما کے رکھ دیا۔ یہ ملک افغانستان ہے۔ افغانستان سرکاری طور پر امارات اسلامی افغانستان تلفظ وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا میں واقع ایک زمین بند ملک ہے۔ اس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مشرق میں چین، شمال میں کرغانستان، ترکمانستان، پاکستان اور تاجکستان ہے کہ تمام ممالک سے افغانستان کے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلق بہت گہرا ہے۔ اس کے بیشتر لوگ 99% مسلمان ہیں اور ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ یہ ملک بالترتیب ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں، منگولوں، انگریزوں، روسیوں اور امریکہ کے قبضے میں رہا ہے، مگر اس کے لوگ بیرونی قبضے کے خلاف ہمیشہ مذمت کرتے رہے۔ ایک ملک کے طور پر 18ویں صدی کے وسط میں احمد شاہ ابدالی کے دور میں یہ ابھرا، اگرچہ بعد میں درانی سلطنت کے کافی حصے ارد گرد کے ممالک کے حصے بن گئے۔ 1919 میں شاہ امان اللہ خان کی قیادت میں انگریزوں کے ساتھ بین الاقوامی طرز پر کیے گئے خارجہ پالیسی کے معاہدے کو مسترد کر دیا، جس کے بعد افغانستان صحیح معنوں میں ایک آزاد ملک بن گیا، مگر انگریزوں کے دور میں اس کے بیشتر علاقے حقیقت میں آزاد ہی تھے اور برطانیہ کبھی اس پر مکمل قبضہ نہیں رکھ سکا۔ 11 ستمبر کے واقعے کو بنیاد بنا کر امریکہ نے طالبان پر جنگ مسلط کر دی اور طالبان حکومت کو گرا دیا، لیکن 20 سال بعد امریکہ کو طویل تباہ کن جنگ کے بعد افغانستان سے نکلنا پڑا۔ بظاہر امریکہ کی کٹ پتلی حکومت اسلامی جمہوریہ افغانستان کے نام سے 15 اگست 2021 تک قائم رہی، لیکن کابل پر طالبان کے قبضے کے ساتھ ہی اس حکومت کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ افغانستان پچھلے 35 سال سے مسلسل جنگ کی اسی حالت میں ہے جس نے اس کو تباہ کر دیا اور اس کی کئی نسلوں کو بے گھر کر دیا۔ یہ تباہی کبھی غیروں کے ہاتھ ہوئی اور کبھی خانہ جنگی کی صورت میں ہوئی۔ افغانستان دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ روس اور امریکہ کی کشمکش اور اس علاقے میں ان کے مذموم مقاصد ہیں۔ افغانستان مسلسل جنگ کا شکار رہا ہے اور اسے معاشی ترقی کی مہلت ہی نہیں ملی۔ افغانستان کی خاصی آبادی ایران اور پاکستان کو ہجرت کر گئی تھی، جن میں سے کچھ اب واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، مگر ہجرت نے ان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور نئی پود کو پڑھنے لکھنے اور کوئی ہنر سیکھنے کے مواقع بھی کم ہی ملے ہیں۔ افغانستان میں جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی بھی انہیں جنگ نے مصروف رکھا، مجبوراً اسلحہ کی تجارت جنگ بطور سلسلہ روزگار اور پوست کی تجارت ہی ان کا مقدر بنی۔ ایک بڑی تعداد اسمگلنگ سے بھی وابستہ ہوئی، بہت معمولی تعداد پوست کے علاوہ دوسری جناس بھی کاشت کرتی رہی۔ افغانی ثقافت کی 3 اہم بنیادیں: ایرانی ثقافت، پشتون ثقافت اور اسلام۔ اس میں اسلام کا اثر سب سے زیادہ ہے۔ افغانیوں کے لیے ان کا ملک، قبیلہ سے وفاداری، مذہب، اپنا شجرہ نسب اور سب سے بڑھ کر آزادی بہت اہم ہے۔ مذہب کے ساتھ ساتھ شاعری اور موسیقی بھی ان کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں۔ افغانستان ایک تاریخ رکھتا ہے جس کے نشان جا بجا آثار قدیمہ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ان کا قومی کھیل جو پولو ہے اس سے ملتا جلتا ہے، اگرچہ تعلیم کی شرح کم ہے، مگر قرآن و مذہب کی تعلیم اور شاعری، خصوصاً قدیم فارسی شاعری، ان کی زندگی اور خیالات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین کو قدیم زمانے میں خراساں بھی کہا جاتا ہے، اب خراساں ایران کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے۔ 10 لاکھ سے زائد والا افغانستان میں صرف ایک شہر ہے جو دارالحکومت کابل ہے، باقی چھوٹے شہر ہیں اور قصبے ہیں۔ سینٹرل شماریات تنظیم CSO کی طرف سے کیے گئے ایک حالیہ سروے کے مطابق ملک بھر میں لوگوں کی کل تعداد 27.5 ملین ہے۔ عالمی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق افغانستان کا GDP رینک 124 اور 102 ہے، جبکہ پاکستان کا GDP رینک 46 اور 24 ہے۔ افغانستان کا GDP پر کیپیٹا $363 سے $1674 تک ہے، جبکہ پاکستان کا GDP 1 ہے۔ شعبہ جات کے حوالے سے GDP افغانستان میں زراعت 3% ہے اور جبکہ پاکستان میں 58% ہے۔ IMF کے مطابق افغانستان میں مہنگائی -1% ہے، جبکہ پاکستان میں مہنگائی 29% سے زائد ہے۔ افغانستان میں بے روزگاری 13% ہے، جبکہ پاکستان میں 17% ہے۔ افغانستان کی برآمد $2 ارب سے زائد ہے، اس میں وہ برآمد ہیں جو انہیں اسمگلنگ اور غیر قانونی پر کیے جاتے ہیں۔ افغانستان کے زرعی مبادلہ کے ذخائر $9.6 ارب ہیں، لیکن وہ امریکہ کی جانب سے منجمد کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والی آبادی 35.7% ہے اور افغانستان میں غربت کی لکیر سے زندگی گزارنے والی آبادی 49.4% ہے۔ ڈالر کی قیمت افغانستان میں $1 کی قیمت 73.44 افغانی ہے۔
ان تمام اعداد و شمار کو غور سے پڑھیں، تجزیہ کریں کہ جس ملک میں مہنگائی -1.0 ہو وہاں جانا چاہیے یا جس ملک میں مہنگائی 29% سے زائد ہو وہاں رہنا چاہیے۔ اب افغانستان میں جنگ کی صورتحال ہے، نہ تباہی ہے، یہ روزانہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، جبکہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہت مشکل سے گزر رہی ہے۔ پاکستان نے 40 سال سے زائد عرصہ افغانستان سمیت غیر ملکوں کو اپنے پاس رکھا۔ اب جب ان کے گھر کے حالات سازگار ہو رہے ہیں تو خوشحالی آ رہی ہے تو ان کو خود ہی اپنے وطن جانا چاہیے۔ برطانیہ جیسے ترقی یافتہ اور مضبوط معیشت والے ملک میں بھی اس قسم کے ترین وطن 7% سے زائد نہیں، جبکہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک جس کی اپنی معیشت ضربوں حالی کا شکار ہے، اپنے ملک کے لوگوں کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے۔ اس میں تارکین وطن کی 30% سے زائد ہیں۔ جب تک انسانی ہمدردی کا مسئلہ تھا، پاکستان نے افغانوں، بنگالیوں، برمیوں کی خدمت کی۔ ان کے ممالک میں حالات بہتر ہو رہے تو اپنے ملک جانے کے لیے کون سا انسانی دشمنی ہو گئی ہے۔